बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शहर इक़्तिदार में इस वक्त एक भूचाल है, एक हलचल की सी कैफियत है, क्योंकि सदर ज़रदारी को ओहदा सदारत से हटाने और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के बतौर नए सदर के ओहदा संभालने के हवाले से अफवाहें गर्दिश में हैं, बल्कि इस हवाले से एक बड़ी ख़बर भी सामने आई है और इसी तरह से सदर ज़रदारी के मुमकिना रद्द-ए-अमल के हवाले से भी तरह तरह की कहानियाँ जो है वो बयान की जा रही हैं। और ये सब कुछ एक ऐसे माहौल में हो रहा है कि जब कप्तान इमरान खान ने आखिरी और हतमी मरहला कहकर पाकिस्तानी अवाम को पैगाम देकर मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। ज़रा ये भी दावा कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से कोशिशें की गई जो है वो शहबाज शरीफ की चौधरी निसार से मुलाकात के बाद के किसी तरीके से इमरान खान साहब की और नवाज़ शरीफ साहब की जो मुलाकात है मुमकिन बनाई जाए। बाद में सदर ज़रदारी और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी उस आफ़र का जिक्र किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से, जो कि 8 फरवरी 2024 को उनके सामने रखी गई थी, कि जिसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो हम उनको कबूल कर सकते हैं अगर आसिफ ज़रदारी को सदर के तौर पर जो है वो कबूल कर लिया जाए। लेकिन इस बदलती हुई नई सूरत हाल के अंदर एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस दी गई आफ़र के पीछे आखिरकार क्या है? शहरी रहमान साहबा का रद्द-ए-अमल आया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर लोगों का रद्द-ए-अमल आया था, और अब से थोड़ी देर पहले जो है वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और इसी तरह से चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। पहले यूसुफ रज़ा गिलानी का रद्द-ए-अमल आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि सदर ममलकत की तब्दीली या उनकी सेहत से मुतल्लिक जो हैं ख़बरें सिर्फ़ और सिर्फ अफवाहें हैं। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे कराची में। उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत में जो है वो हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फ़ैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में लिया था, अभी तक ये फ़ैसला कायम है, ताहम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी चाहे तो इस फ़ैसले को वापस ले सकती है। उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, ना ही मैं हुकूमत का तर्जुमान हूँ, लेकिन इस हवाले से जो इस वक्त ख़बरें आ रही हैं सदर ज़रदारी को ओहदा सदारत से हटाने के हवाले से, उनमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। और ये कहाँ से आ रही हैं इसकी जानिब भी उन्होंने एक इशारा किया जो कि समझने वालों के लिए काफ़ी है। इससे पहले ये मज़दूर साफ़ी इसी प्लेटफार्म पर आपको ये बता चुका कि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि नून लीगी सर्कल से इस किस्म की जो ख़बरें हैं वो लीक की जा रही हैं और इनके कुछ मखसूस मकासद हैं। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी जो कि वज़ीर दाखिला हैं और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के भी बड़े करीब हैं, सदर आसिफ ज़रदारी के भी जो हैं वो बड़े करीब हैं, और उनकी जानिब से एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ना सदर को इस्तीफ़े के लिए कहा जा रहा है और ना ही फील्ड मार्शल सदर बनने के ख्वाहिशमंद हैं। माजी में हमने देखा इस किस्म की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि पाकिस्तान के सियासी माहौल के अंदर जब कभी भी जिस किसी भी ख़बर की जो है इतने पुरज़ोर अंदाज में तरदीद की जाए, उसके अंदर बाद में कोई ना कोई सदाकत जो है वो निकल आया करती है। बहरहाल वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ना तो सदर आसिफ अली ज़रदारी के इस्तीफ़े की कोई बात हुई है और ना ही ऐसी कोई सोच मौजूद है और ना ही कोई इस किस्म की बात है कि फील्ड मार्शल जो हैं वो सदारत का ओहदा संभालने के हवाले से ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने कहा जनाब कि वो जानते हैं कि ये जो इस वक्त मुहिम चल रही है सदर ज़रदारी के ख़िलाफ़, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ और आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, ये जो उन तीनों को निशाना बनाने वाली मुहिम है इसके पीछे कौन है। उन्होंने कहा वो ये भी जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और इसका फ़ायदा किसको पहुँचेगा। उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान का फ़ौजी क़यादत के साथ मजबूत और बावकार तल्लुक़ है। आर्मी चीफ़ की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान की क़ुव्वत और इस्तेहकाम पर है और झूठे बयानिए में शामिल अफराद को ये पैगाम है कि उन्होंने दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर जो करना है वो कर लें, हम वो सब करेंगे जो पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। जी हाँ, मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला, ताकतवर हलकों के साथ उनका करीबी ताल्लुक़ सदर ज़रदारी के भी इंतहाई करीब समझे जाते हैं, उनकी जानिब से भी तरदीद कर दी गई। एक पूरी तरतीब है जो कि पहले जो है वो शहरी रहमान साहबा का रद्द-ए-अमल आया, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी का आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दीगर क़यादत का आया और आज मोहसिन नकवी का आया। और ये मामला शुरू हुआ जो है वो एक ख़बर से, जो ख़बर ये थी कि जनाब सदर आसिफ ज़रदारी को ओहदे से हटाया जा रहा है या उनके ख़िलाफ़ जो है वो किसी न किसी किस्म की कोई कंस्पिरेसी थ्योरी जो है वो गर्दिश कर रही है। इसकी
کچھ وجوہات تھیں، ایک مخصوص تناظر کے اندر یہ سب کچھ کیسے اور کیوں کر کیا گیا؟ کیا یہ اس وقت موجودہ جو پاکستان کا سیاسی ماحول ہے اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے؟ کچھ جو کمیونیکیشن اینالسٹ ہیں وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جب بھی عمران خان صاحب کی جانب سے تحریک چلانے کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ اشارہ کیا جاتا ہے، کوئی تاریخ دی جاتی ہے، تو اس وقت کوئی نہ کوئی اس قسم کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، کبھی غیر ملکی سربراہان کے دورے، اور اس کے بعد پھر اس قسم کی خبریں، اس قسم کی افواہیں مارکیٹ کے اندر ایک باقاعدہ منظم اور مربوط طریقہ کار کے تحت جو ہیں وہ پھیلا دی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ صدر آصف زرداری کی طبیعت کے حوالے سے بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے، ان کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ 2008 سے 2013 کے درمیان جب صدر آصف زرداری صدر پاکستان تھے تو اس وقت بھی اس قسم کی خبریں جنگ جیو گروپ پر آیا کرتی تھیں، اور ڈاکٹر شاہد مسعود اور کامران خان صاحب کی جانب سے اس قسم کی خبریں آتی تھیں کہ انہیں عہدہ صدارت سے ہٹایا جا رہا ہے، یا وہ اپنی مدت 5 سالہ پوری نہیں کریں گے۔ اس بار بھی یہ خبر جو ہے وہ جنگ گروپ کی جانب سے ہی سامنے آئی، ہمارے سینئر صحافی دوست اعزاز سید صاحب کی یہ خبر ہے۔ اور اس وقت لیکن اس خبر آنے کے بعد مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے تردید ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگی حلقوں کی جانب سے اس قسم کا بیانیہ جو ہے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر اس کا تجزیہ کریں تو اس وقت سر دست کوئی اس قسم کے حالات یا معاملات نظر بھی نہیں آتے کہ آخرکار ایسی کیا چیز ہے جس کا انکار صدر آصف زرداری کی جانب سے کیا گیا ہے، جس پر جو ہے وہ طاقتور حلقوں کو یا اس وقت جو مسلم لیگ نواز ہے ان کو اس بات کے اوپر پریشانی ہو اور وہ یہ بات سوچیں کہ صدر آصف زرداری کو عہدے سے ہٹایا جائے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح سے اس ہائبرڈ سسٹم کا حصہ بن کر اس ہائبرڈ سسٹم کو بچایا ہے، بڑی قیمت پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی جو ادا کی، اور مسلسل وہ اس کی قیمت اس طرح سے بھی ادا کر رہی ہے کہ جو بیانیہ تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا سویلین بالادستی کے حوالے سے یا محترمہ بینظیر بھٹو کا سویلین بالادستی کے حوالے سے، اس کو مکمل طور پر صدر آصف زرداری صاحب کی قیادت میں جو ہے وہ بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک تحریر بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، سینئر صحافی کالم نگار محمد بلال غوری صاحب، انہوں نے بھی آج ایک جانب اشارہ کیا، اگرچہ یہ بات ماضی کی جانب کیا جانے والا اشارہ ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں بھی اس قسم کی کہانیاں کچھ بعید نہیں کہ سوشل میڈیا کی زینت بن جائیں۔ کچھ دنوں سے وہ کہتے ہیں کچھ دنوں سے آصف زرداری کو ایوان صدر سے نکالے جانے کی افواہیں زیر گردش ہیں، اور گزشتہ دور میں ان کے جو ترجمان تھے، صدارتی ترجمان فرحت اللہ بابر، جو ہے ان کی جانب سے کتاب جو ہے وہ سامنے آئی، انہوں نے لکھی، اس کتاب میں انہوں نے کچھ ایسے واقعات بیان کیے ہیں جس سے موجودہ صورتحال کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ 10 اکتوبر 2011 کو برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز میں ایک مضمون شائع ہوا جس سے پاکستان کی سیاست میں بھونچال آ گیا۔ منصور اجاز نے دعویٰ کیا کہ ایبٹ آباد آپریشن کے ایک ہفتہ بعد یعنی 9 مئی 2011 کو ایک سینئر پاکستانی ڈپلومیٹ نے ان سے رابطہ کر کے درخواست کی کہ صدر زرداری وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی حکام کو ایک ہنگامی نوعیت کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایبٹ آباد آپریشن میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد فوج کی طرف سے اقتدار پر قبضہ کیے جانے کا خدشہ ہے، اور امریکی انتظامیہ اس حوالے سے مداخلت کرے، اور جنرل اشفاق پرویز کیانی کو کہا جائے کہ وہ ایسی مہم جوئی سے باز رہیں۔ بعد ازاں یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ منصور اجاز سے رابطہ کرنے والے سفارتکار دراصل امریکہ میں پاکستان کے سفیر حسین حقانی ہیں۔ پاکستان میں یہ قومی سلامتی کا معاملہ قرار پایا، اسے میمو گیٹ کا نام دیا گیا۔ فرحت اللہ بابر کے مطابق میمو گیٹ تو بظاہر حسین حقانی کے خلاف چارج شیٹ تھی، مگر اصل نشانہ صدر زرداری تھے۔ حسین حقانی پر دباؤ بڑھنے لگا تو یہ باتیں ہونے لگیں کہ وہ صدر زرداری کے خلاف سلطانی گواہ بن جائیں گے۔ 22 نومبر 2011 کو وزیراعظم کے دفتر میں ایک اہم ترین نشست ہوئی جس میں صدر زرداری اور جنرل اشفاق پرویز کیانی نے شرکت کی، اور اس بیٹھک میں فیصلہ ہوا کہ حسین حقانی وہ استعفیٰ دے دیں تاکہ شفاف انداز میں تحقیقات کو یقینی بنایا جا سکے۔ حسین حقانی نے استعفیٰ دے دیا تو کہا کہ اب مجھے جانے دیں، لیکن آصف زرداری کو معلوم تھا کہ دیوتا حسین حقانی کی بھینٹ پر مطمئن نہیں ہوں گے اور مزید قربانی کا مطالبہ کریں گے۔ میمو گیٹ کی بنیاد پر صدر زرداری کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کا مقدمہ دائر کر کے ٹرائل کرنے کی باتیں ہونے لگیں، تو صدر زرداری نے جواباں غزل کے طور پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر کے سازش کا بھانڈا پھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ فرحت اللہ بابر کے مطابق صدر آصف زرداری بظاہر تو پر اعتماد تھے، مگر وہ شدید دباؤ کا شکار تھے۔ صفحہ نمبر 303 پر دستیاب تفصیلات کے مطابق اس دباؤ کے اثرات پہلی بار 29 نومبر 2011 کو تب سامنے آئے جب سری لنکن وفد کی ایوان صدر میں زرداری سے ملاقات تھی۔ فرسٹریشن کا یہ عالم تھا کہ صدر آصف زرداری بلا توقف اور بے ربط بولتے چلے گئے، سلالہ پوسٹ پر امریکی حملے سے متعلق اظہار خیال کرنا شروع ہو گئے اور کہنے لگے کہ آصف زرداری کا ٹرائل نہیں ہوگا، امریکہ کا ٹرائل ہوگا، میں افواج پاکستان کا سپریم کمانڈر ہوں۔ اس پر سلمان فاروقی نے اے ڈی سی کو اشارہ کیا جنہوں نے ملاقات ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد صدر زرداری کی باقی ماندہ مصروفیات منسوخ کر دی گئیں۔
کچھ دن بعد زرداری نے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کا مسودہ تیار کر کے مشیروں کا اجلاس طلب کیا۔ ایک بار پھر صدر زرداری 2 گھنٹے تک خود کلامی کے انداز میں بولتے چلے گئے۔ بے ربط گفتگو کے دوران ان کی آواز بلند سے بلند ہوتی چلی گئی، لہجے میں تلخی آتی گئی۔ ایک موقع پر ان کا پورا جسم لرزنے لگا، زبان لڑکھڑانے لگی، ان کا چہرہ مرجھا گیا، گردن دائیں طرف صوفے پر ڈھلک گئی۔ طبی امداد کے لیے ڈاکٹر کو طلب کیا گیا اور انہیں ان کی خوابگاہ کی طرف بھیج دیا گیا۔ صدر زرداری کو علاج کی غرض سے دبئی لے جانے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ انہیں اسلام آباد ایئرپورٹ لے جانے کے لیے ہیلی کاپٹر اوان صدر لینڈ کر گیا، مگر اب ایک اور مسئلہ آن کھڑا ہوا۔ صدر زرداری حسین حقانی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، جبکہ حسین حقانی نو فلائی لسٹ پر تھے۔ وزیراعظم یوسف زئی گیلانی نے کہا کہ اگر آپ حقانی کو ساتھ لے گئے تو حکومت ایک دن بھی برقرار نہیں رہے گی، مگر آصف زرداری حقانی کے بغیر سفر کرنے کو تیار نہ تھے۔ اس موقع پر کسی نے یہ تجویز بھی دی کہ صدر زرداری کو بے ہوش کر کے جہاز میں بٹھائیں اور حقانی کے بغیر دبئی لے جائیں۔ صدر زرداری لوڈڈ گن کے ساتھ حسین حقانی کو ساتھ لے کر ہیلی کاپٹر نمبر 1 میں سوار ہو گئے۔ جی ہاں، صدر زرداری لوڈڈ گن کے ساتھ حسین حقانی کو، یعنی کہ انہوں نے رد عمل کے طور پر بندوق نکال لی، حسین حقانی کو ساتھ لے کر ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ 30 منٹ تک ہیلی نے اڑان نہ بھری۔ بظاہر تو یہ بتایا گیا کہ دبئی حکام کی جانب سے اجازت ملنے کا انتظار ہے، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ صورتحال اس قدر گھمبیر تھی کہ صدر زرداری کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم نے ان کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ صدر زرداری کے پاس لوڈڈ گن ہے، صدر زرداری کے پاس بری ہوئی بندوق ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یوسف زئی گیلانی اور بلاول بھٹو زرداری ہیلی پیڈ پہنچے اور صدر زرداری کو قائل کر کے ہیلی کاپٹر سے نیچے اتارا اور بتایا کہ اب آپ کہیں نہیں جا رہے، حسین حقانی یہیں ایوان صدر میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ قصہ مختصر، صدر زرداری کو حقانی کے بغیر دبئی جانا پڑا تو کہا گیا کہ وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن وہ نہ صرف پاکستان واپس آئے بلکہ اپنی مدت صدارت پوری کی۔ اور آخری جملے کے طور پر بلال غوری صاحب لکھتے ہیں کہ میری معلومات کے مطابق اس بار بھی صحت اور زندگی نے ساتھ دیا تو وہ اپنا 5 سالہ دور مکمل کریں گے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ صدر زرداری صاحب کا پاکستان کی سیاست کے اندر جو بھی کردار رہا ماضی کے اندر، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ مسلسل 2008 کے بعد سے لے کے اور آج آ گیا جناب 2025 عمران خان اور نواز شریف صاحب کے مقابلے میں ان کے ساتھ ڈیل کرنے میں ایز محسوس کرتی ہے، اور ایک تاثر اس قسم کا بنایا جاتا ہے بعض لکھاریوں کی جانب سے، جو کہ ڈیفینیٹلی ایک اپنی رائے ہوتی ہے اور پیپلز پارٹی کی محبت بھی ہوا کرتی ہے، تو وہ ایک رائے بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ صدر زرداری صاحب جو ہیں وہ ریزسٹ کیا کرتے ہیں۔ لیکن لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ایسی ریزسٹنس کا کیا فائدہ کہ جس کے اینڈ پر یا جس کے آخر میں تمام تر چیزیں جو ہے وہ مان لی جائیں اور سویلین بالادستی کے اوپر جو ہے وہ سمجھوتا کر لیا جائے۔ اور جب آپ کمپیرزن کرتے ہیں آپ اس کا نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب کے ساتھ، تو آپ نے ماضی کے اندر دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب نے ریزسٹ کیا وقتی طور پر 12 اکتوبر 1999 کو، اس کے بعد جب انہیں گرفتار کیا گیا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، ایک مرتبہ وہ ڈیل کر کے، پہلی مرتبہ تو وہ جناب وہ جدہ چلے گئے، دوسری مرتبہ جو وہ ڈیل کر کے سعودی عرب چلے گئے۔ لیکن عمران خان صاحب اس وقت جو ہیں وہ جیل کے اندر قید ہیں، ان کی جیل میں اس قید کو تقریباً 2 سال ہونے لگے ہیں۔ وہ تمام کے تمام بڑے جغادری لکھاری جو یہ کہا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب 2 دن بھی جیل نہیں کاٹ سکتے، وہ اس بات پر حیران ہے کہ عمران خان نے جواں مردی اور بہادری کے ساتھ 2 سال جیل کاٹی ہے۔ پیپلز پارٹی کے حلقے بھی اب یہ بات تسلیم کر رہے ہیں، اور اب صورتحال یہ ہے، یہ اب ایک ایسا موقع ہے کہ ہماری معلومات کے مطابق عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جیل سے نکالنے کی کوششیں عمران خان صاحب کی جانب سے نہیں بلکہ کوشش کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی، حکومت کی جانب سے بھی، جو اس وقت حکومت ہے نون لیگ کی، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی کوئی اس قسم کا ایک رسپیکٹیبل راستہ کو اس قسم کا جو ہے نکالا جائے کہ جس میں اسٹیبلشمنٹ کی، پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی سبکی نہ ہو۔ تینوں جو اس وقت پاکستان کے اندر پاور پلیئرز ہیں موجودہ سیٹ اپ کے اندر، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ان کے پیچھے طاقتور حلقے، وہ عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ عمران خان صاحب سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں اب بیرونی دباؤ بھی شامل ہو چکا، اس میں اب دوستوں کا دباؤ بھی شامل ہو چکا، مسلسل لوگوں کے ذریعے اس قسم کی تحریر کروائی جا رہی ہیں۔ آج بھی انصار عباسی صاحب نے لکھا، کل بھی انہوں نے لکھا کہ عمران خان صاحب نے انکار کر دیا ہے تو کیسے پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملے گا۔ لیکن یہ تمام تر چیزیں ان سے باقاعدہ طور پر کروائی جاتی ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ تمام
तमाम तर कोशिश कर लेने के बावजूद, तमाम तर रुकावटें पैदा कर लेने के बावजूद इस वक्त जो हाइब्रिड सिस्टम पाकिस्तान के अंदर तरतीब दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि हमने इमरान खान को माइनस कर दिया है, ये सिस्टम किसी तौर भी इमरान खान साहब को ना ही पाकिस्तानी अदलिया से, ना ही जनाब पाकिस्तानी मीडिया से, ना ही पाकिस्तानी जनाब वो इसको कहा जाता है ना कि पार्लियामान के अंदर से, सहाफ़त से, अदालत से, सियासत से, वकालत से इमरान खान साहब को माइनस जो है वो नहीं किया जा सका। और यही आज के दिन का सबसे बड़ा सच है। और इस किस्म की तमाम तर ख़बरों को जो सदर आसिफ जरदारी साहब को हटाने के हवाले से हैं या उनके मुमकिन रद्द अमल के हवाले से हैं, उसको इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।